تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی گفتگو فرمائی اور آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں بھی یہی کوشش کروں گا کہ یہ حج کے جو 5 ایام ہیں ان کو بیان کیا جائے تاکہ ایک نقشہ ذہن میں آ جائے، اور بات ان کی بالکل درست اور صحیح ہے کہ یہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ کے ایک نشست میں بیٹھ کے سیکھنے کی چیز نہیں ہے، بار بار کتابوں میں پڑھا بھی جائے، سیکھا جائے، جہاں آپ کو موقع ملے۔ اب جب تک آپ ادھر پاکستان میں کوئی آپ کو جہاں موقع ملے وہاں اس کو سیکھیں، وہاں تشریف لے جائیں، وہاں بھی ایسی کوئی مجلس آپ کو ملے تو ضرور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات ہم حج کی طرف جائیں گے، عمرے کا تفصیلی انہوں نے تذکرہ فرما دیا۔ حج کے مہینے یہ 3 مہینے، چھوٹی عید کے بعد جو چھوٹی عید والا مہینہ شوال، اور اب جو مہینہ چل رہا ہے ذی القعدہ، آنے والا مہینہ حج ذی الحج، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اور حج کے جو دن ہیں وہ 5، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 اور 12 ذی الحج، یہ 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ 3 مہینے ہیں، 5 اس کے دن ہیں۔ اور جیسے ہمارے ساجد بھائی نے انتظامی طور پہ آپ کو یہ بات بتلائی کہ 7 تاریخ کی شام کو آپ تیار رہیں گے، اور جب آپ کو بس پہ بیٹھنے کا اشارہ ملے گا اور کہا جائے گا اور آپ بس میں بیٹھ جائیں۔ ویسے تو حج شروع ہوتے ہیں 8 تاریخ سے، تو 8 تاریخ کو تو پہنچنا مینا وہ تو ہے، لیکن انتظامی امور چونکہ رش بہت زیادہ ہے، 8 سے پہلے لے جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو آپ نے عرفات میں پہنچنا ہے، لیکن انتظام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے 1 دن پہلے آپ کو لے جانا پڑے۔ پہلے حاجی رات عرفات میں نہیں گزارتے تھے، صبح جاتے تھے اور شام غروب کے وقت واپس مزدلفہ آ جاتے تھے۔ اب 1 دن پہلے، میں نے بھی 2017 میں حج جب کیا تو 1 دن پہلے لے جاتے ہیں، اس سے پہلے شاید ایسا نہیں تھا۔ رش بہت زیادہ ہے، 25 سے 30 لاکھ افراد اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انتظام کی وجہ سے سب کو پہنچانا اور سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو حج کے مہینے، حج کے ایام آپ کو پتہ چل گئے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ حاجی یہ بات سمجھ لے کہ میں صرف اور صرف حج کے لیے جا رہا ہوں، اور دنیا کا کوئی کام میرا نہیں، دنیا کے سارے کام یہاں وائنڈ اپ کر کے جائیں۔ بالکل جیسے کہتے ہیں نا، نماز کے لیے داخلے پہ مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے اللہ سے تعلق جوڑ لیں، مخلوق سے توڑ لیں، ختم کر لیں۔ حاجی کو حج کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت بڑیا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کی شرائط کے ساتھ فلم یرفث ولم یفسق، وہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن کہتا ہے اس طرح جس نے حج کیا، نہ کوئی بری بات کہی، نہ گالم گلوچ کیا، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کیا۔ حاجی جب حج کے مناسک پورا کر لیتا ہے اور گھر کی طرف لوٹتا ہے، حضور نے فرمایا رجع کولدتہ امہ، ایسا لوٹتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے آج جنا ہے، یعنی جیسے معصوم بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ حاجی جو حج کی شرائط، اس کے ارکان، اس کے واجبات اور اس کے سنن اور اس کی اور جو پابندیاں ہیں ان کا لحاظ کر کے جب لوٹتا ہے، ایسے لوٹتا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حاجی بالکل مخلوق سے کٹ کے جائے، بالکل کٹ کے جائے۔ دنیا کا کوئی کام، خاص طور پہ 5 دنوں میں تو کوئی کام نہیں ہے، ان 5 دنوں میں تو کرنا ہی حج کا کام ہے، نہ کوئی اور بات ہو۔ اللہ پاک کے ساتھ اگر 5 دن ہم گزاریں اور ہماری زندگی بدل جائے، زندگی بدلتی ہے جب حج کو صحیح حج کیا جائے، اللہ پاک زندگی بدل دیتے ہیں، پہلے سے بڑا فرق آ جاتا ہے۔ تو ہم زندگی بدلنے کی نیت کے ساتھ جائیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ ہمارے حج کو حج مبرور بنائے۔ اللہ کرے ایسا ہو اور ہم سب کے زندگی بدل جائے، پہلی زندگی اور حج کی بعد والی زندگی میں فرق آ جائے۔ تو 3 مہینے حج کے 5 ایام ہیں۔ تو ایک بات کہ جب مکہ مکرمہ سے حج کے لیے نکلیں گے، یہاں بات چل رہی تھی کہ حج کے عمرے کے 2 فرض ہیں، ایک ہے احرام جو کہ شرط ہے،
ایک ہے طواف جو اس کا رکن ہے، اسی طرح دو اس کے واجبات ذکر کیے گئے، تو حج احرام بھی حج کی ایک شرط ہے، اس کے بغیر یعنی یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر باہر سے جانے والا حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عمرہ کرنے کے بعد حج کے ایام میں 7 کو یا 8 کو، 7 ذی الحج کو یا 8 ذی الحج کو احرام کے ساتھ منا کی طرف جانا، حج کا لباس یعنی احرام کے ساتھ۔ پابندیاں انہوں نے بتلائی ہیں، ساری پابندیاں یکساں ہیں، تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے کہ چاہے پابندی خوشبو کی ہو، ناخن کاٹنے کی ہو، بال توڑنے اور بال کاٹنے اور بال مونڈنے کی ہو، اور اسی طرح مرد کے لیے کچھ خاص پابندیاں، سر نہیں ڈھانپ سکتا، اور اسی طرح بند جوتا نہیں پہن سکتا، یا ایسا جوتا جس سے ابری ہوئی ہڈی اور ٹخنے ننگے رہے۔ سب سے بہترین ہوائی چپل ہے، اس کو استعمال کریں، کینچی چپل بھی اس کو کہتے ہیں، وہ استعمال کریں۔ تو یہ ساری پابندیاں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایک خاص بات عرض کروں کہ عورتوں کے لیے پردہ ہر حال میں فرض ہے۔ پردہ صرف بدن کا چھپانا نہیں، چہرے کا چھپانا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ ہر حال میں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے حرم میں ہوں، چاہے احرام میں ہوں، ہر حال میں پردہ کرنا فرض۔ اب ٹیکنیکل بات کہ پردہ عورت کیسے کرے گی، وہ شرط، چونکہ یہ احرام کی پابندیوں کا ذکر تھا، تھوڑی اس میں تفصیل کی طرف میں چلا گیا۔ عورت پابندی ایسے کرے گی، عورت دیکھے گی کہ عورتوں نے کیا کیا تھا۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون سی عورتیں ہیں؟ ہمارے لیے ازواج مطہرات، بنات طاہرات اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن۔ تو یہ ساری عورتیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں احرام کی حالت میں طواف کرتی تھی، اور اس زمانے میں تو رش بھی کوئی نہیں تھا، لیکن جب کوئی اجنبی مرد میرے سامنے آتا تو میں اپنی اوڑھنی کو اوپر سے کھینچ کے ایسے آگے لے آتی تھی، منہ کے ساتھ، چہرے کے ساتھ کپڑا بھی نہیں لگتا تھا اور پردہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اور ایک بنی ہوئی کیپ ملتی ہے، وہ جس کو پی کیپ کہتے ہیں، اس کے آگے نیٹ لگا ہوتا ہے۔ میری اپنی ماؤں بہنوں سے دستبستہ یہ گزارش ہے، اس کا ضرور اہتمام کریں، پردے کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ یہ اہتمام بھی آ جائے گا کہ آپ کے چہرے کے ساتھ کپڑا ٹچ نہ ہو۔ یہ احرام کی پابندیوں میں ایک بات ہے۔ ایک بات انہوں نے تذکرہ کیا، وہ چونکہ عمرے کے ساتھ بھی اور حج کے ساتھ بھی ہے، اس کی بھی اصلاح کر کے میں آگے پھر چلوں گا، کہ یہ جو عورتیں سر کے بال کاٹیں گے، یہ چٹیا بنا کے نہ کاٹیں، بلکہ چٹیا کے 3 حصے جیسے ہوتے ہیں اس طرح 3 حصے بنا کے ہر حصے کو انگلی کی پورے پہ لپیٹ کے نیچے سے کاٹتے جائیں گے، تو 3 جگہ سے بال کاٹیں گے تو یہ قصر کہلائے گا عورتوں کے لیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو یہ 2 باتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حج کے ایام کی طرف چلتے ہیں۔ احرام کے بعد منا چلے جانا ہے، 7 کو جائیں یا 8 کی صبح جائیں۔ تو منا چلے جانے کے بعد وہاں کام کیا کرنا ہے؟ منا جانے کے بعد تو وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں نمازیں ادا کرنی ہے۔ اگر 8 کو چلے گئے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، 9 تاریخ کی فجر یہ ادا کرنی ہے، لیکن انتظامی امور کی وجہ سے آپ 7 کو گئے ہیں اور آپ کو 9 سے پہلے عرفات جانا ہے، بس آپ نے اسی طرح نمازیں وہاں ادا فرمانی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے اور رب کی طرف متوجہ رہنا ہے، کیونکہ ہم حج کے لیے گئے ہیں، دنیا کا کوئی اور مقصد نہیں۔ اس میں ایک بنیادی بات عرض کر دوں، ویسے آپ کے کمپنیز والے، آپ کے حج ٹور والے آپ کی سہولیات کو مد نظر رکھ کے سارے بندوبست کریں گے، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کو انتظامات پوری طرح صحیح طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں اب ہوگا کیا، تکلیف بھی آتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ حج نام مشقت کا ہے، بغیر مشقت کے حج ہوتا نہیں۔ آج کل تو ایک اور مشقت بھی آ گئی ہے۔ 2 دن سے میرے ایک مہمان ہے، جاتا ہوں ایئرپورٹ اور پھر واپس آ جاتا ہوں، یہ حاجیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ وہ کچھ ملکی حالات کی وجہ سے وہاں انتظار کرتے ہیں، بعض مرتبہ تو ایسا ہوا ہے جہاز میں بیٹھ کے اتار دیتے ہیں کہ جی فلائٹ کینسل ہے۔ تو یہ مشقت ساتھ ہے، سفر کی مشقت، وہاں مینا میں مشقت،
عرفات میں مشقت ہوگی نہیں انشاءاللہ، لیکن ذہنی طور پہ بندہ تیار رہے کہ میرے ساتھ، میں اپنے گھر میں نہیں ہوں، رب کو راضی کرنے کے لیے ایک خاص رکن اسلام کا ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس میں مجھے جو تکلیف ہوگی میں اس پہ صبر کروں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، رب تعالیٰ جل شانہ صبر کرنے والوں کو جو اجر عطا فرماتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ ہر موقع کا صبر، اس سفر میں صبر یقینی بات ہے بہت بڑا سفر ہے، اور اس پہ اللہ پاک جل شانہ بہت بڑے اجر سے نوازتے ہیں۔ تو انسان کو، اب ہم پھر چلتے ہیں ادھر واپس آ جاتے ہیں، تو پہلی تاریخ حج کی 8 کی، 8 کو آپ مینا پہنچ کے آپ نے صرف نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اب 8 کی اگر 7 کو گئے ہیں، ممکن ہے 8 کی شام کو آپ کو عرفات لے جائیں، عرفات میں بھی آپ نے نماز ہی ادا کرنی ہے جا کے۔ بات یہ ہے کہ وہاں اب عرفات جو ہے، اس میں ایک تھوڑا سا پہلے تھوڑا واپس چلے جاتے ہیں کہ حج کے فرائض کو ذرا مد نظر رکھ دیتے ہیں کہ حج کے فرائض، ایک تو ہو گیا وہ احرام ہے کہ جو شرط ہے، دوسرا فرض جو 9 ذی الحج کو ہونا ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کا معنی ہے عرفات کے میدان میں قیام کرنا، ٹھہرنا، اس کا وقت میں ذکر کروں گا۔ اور تیسرا حج کا واجب ہے فرض ہے طواف زیارت۔ یہ 3 حج کے فرض ہیں، عمرے کے 2 تھے، ایک تھا احرام، دوسرا طواف۔ یہاں احرام بھی ہے، وقوف عرفہ بھی ہے، یعنی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جانا ہے، اور واپس 10 تاریخ کو یا 12 سے پہلے وہ طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ حج کا ایک فرض، 3 فرض ہو گئے۔ اور حج کے 6 واجبات، ایک واپس عرفات سے جب آئیں گے تو وہ مزدلفہ کا وقوف ہے، وہاں ٹھہرنے کو، اسی طرح شیطان کو کنکر مارنے 10 کو بھی، 11 کو بھی اور 12 کو بھی، اس کی تفصیل ذرا آئے گی بعد میں۔ اور اسی طرح حج کی قربانی ہے جس کو دم شکر کہا جاتا ہے، یہاں کی قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جدا قربانی ہے۔ اسی طرح پھر ایک اس کا واجب ہے بال کاٹنا یا بال مونڈنا، دونوں طرح کی اجازت ہے، انہوں نے فضیلت بھی ذکر کی۔ لیکن ایک بات میں ضمناً عرض کروں گا کہ انسان اتنا خرچ کر کے جائے، اتنا بڑھیا عمل کر کے جائے، وہاں ہر کام بڑھیا کرنا چاہیے، یعنی وہ کام کرنا چاہیے جس میں ثواب زیادہ ملے۔ اگر ایک مرتبہ زندگی میں سر کے بال منڈا دیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد دوبارہ آ جائیں گے، 2 مہینے لگ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو حلق کروانا یا بال کٹوانا، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تو یہ حج کا 4تھا واجب ہے۔ اور 5واں واجب ہے حج کی سعی۔ ایک سعی عمرے کی تھی، وہ بھی واجب ہے، حج کی سعی بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح ایک واجب ہے واپس آنے سے پہلے ایک طواف کرنا، جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، یعنی واپسی کا طواف۔ فرائض کتنے ہیں؟ 4، 3 فرض اور 6 واجبات۔ حج کے 3 فرض ہیں اور 6 واجبات ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ کن کن دنوں میں کون کون سے مناسک ادا کرنے۔ حج کی 8ویں جو 8 ذی الحج ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مناسک جو ہے حج کا عمل کوئی نہیں، صرف جانا ہے عرفہ، اس میں مینا میں ٹھہرنا ہے۔ اب 8 کی شام کو یا 9 کی صبح کو آپ کو جو ہے میدان عرفات میں لے جایا جائے گا، وہاں کا وقوف یہ فرض ہے، اتنا ضروری ہے، یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ فرض کوئی بھی رہ جائے، نماز کا بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، حج کا فرض بھی رہ جائے تو فرض حج نہیں ہوگا۔ واجب کے چھوٹنے سے اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے دوسرے طریقے سے، لیکن فرض کے چھوٹنے سے حج نہیں ہوگا۔ اب پہلا فرض کا دن آ گیا ہے 9 ذی الحج کو۔ اب 9 ذی الحج کے زوال کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفہ کا وقت کہلاتا ہے، یعنی عرفات کے میدان میں جو قیام کرنا اور ٹھہرنا ہے، یہ اس کا وقت ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے، وہاں جائیں گے، پہلے جو حاجی گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ وہاں ایمبولینس آتی ہیں، وہ حاجی جو بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے رکن اعظم کو ادا کرنے کے لیے ان کو تھوڑی دیر یہاں پہ لایا جاتا ہے، معذوری کے باعث ان کو واپس لے جاتے ہیں حج ان کو، تاکہ حج ان کا خراب نہ ہو، حج ادا کیا جائے۔ تو
تو عرفات میں ٹھہرنا زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ وقوف عرفہ یعنی عرفہ میں قیام کا ٹھہرنے کا دورانیہ ہے۔ بہتر اس میں یہ ہے کہ انسان اپنے خیمے سے باہر نکل کر رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑائے، دعائیں کرے، اپنے لیے، ساری امت کے لیے خوب دعائیں کرے، اور جتنی زیادہ ٹھہر سکے ٹھہرے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سائے میں، خیمے میں، اندر بھی ٹھہر سکتا ہے، تو یہ سارا اس کا خیال رکھے۔ تو وقوف عرفہ کا جو وقت ہے زوال کے وقت سے لے کے یعنی ظہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے غروب آفتاب تک، مغرب کے وقت تک ہے۔ اب مغرب کا غروب آفتاب ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ عام دنوں میں ہم سورج ڈوبتا ہے فوراً مؤذن اذان دیتا ہے اور مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے کیا حکم ہے کہ یہاں نہ اذان ہونی ہے، یہاں نہ نماز ہونی ہے۔ حاجی سورج ڈھلتے ہی فوراً، غروب ہوتے ہی فوراً وہاں سے نکلے گا اور مزدلفہ کی طرف چلا جائے گا۔ مزدلفہ میں رات بھر ٹھہرے گا، وہاں پہ بھی رات کو باہر ہی ٹھہرے گا، اور وہاں کیا اب یہ آ گیا مزدلفہ میں ایک یہ واجب ادا کرے گا۔ پہلا واجب حج کا ادا کر رہا ہے وہ وقوف مزدلفہ ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک یہ وقت ہے وقوف عرفہ کا، یعنی واجب کی ادائیگی اس صورت میں ہوگی کہ انسان فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک وہاں قیام کرے۔ تھوڑا سا وقت ہے، پہلے وقت میں اگر نماز ادا کی جاتی ہے تو تقریباً 1 گھنٹہ ہوگا، اور اگر درمیان میں کی جاتی ہے تو تقریباً 45 منٹ یا آدھا گھنٹہ وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وقوف عرفہ ہے اور یہ واجب ہے۔ اچھا ایک بات ضمناً اور بھی عرض کر دوں، حاجی نے جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ حاجی بڑے اطمینان کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں رب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ یہ دن گزاروں گا، میرا اور کوئی دنیا میں کام نہیں، میں نے دوڑ نہیں لگانی کہیں، اس لیے تاکہ اس کے واجبات بھی اپنے وقت پہ ادا ہوتے رہیں، اس کے فرائض بھی ادا ہوتے رہیں، کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بھی یہ بچتا رہے۔ یہ بڑے اہم امور ہیں، جلد بازی نہ کرے۔ غروب جو ہے مزدلفہ میں رات گزار چکا ہے، اور رات گزارنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے یہاں پہ وقوف کے لیے اپنے آپ کو یعنی تیار رکھنا ہے، فجر کے بعد، نماز کے بعد سے لے کے سورج نکلنے کے بعد تک یہ ایک واجب ادا ہو جائے گا۔ اس دوران ایک بات ضمناً عرض کر دوں، آگے چل کے ایک اور واجب ادا کرنا ہے 10 ذی الحج کو، جب یہاں صبح مزدلفہ سے نکلا ہے، اب جانا اس نے رمی کرنی ہے۔ رمی کہتے ہیں شیطانوں کو کنکر مارنے کو، رمی اس کو کہتے ہیں، رمی کہتے ہیں عربی میں مارنے کو۔ تو شیطان کو جو کنکر مارے جاتے ہیں اس طرف جانا ہے، یہاں اس کو کنکر چاہیے۔ اس نے 71 کنکر جمع کرنے ہیں، چنے کے دانے کے برابر، بڑے نہ ہوں، جمع کر لیں، وہ مزدلفہ میں جمع کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو دھو لیں، کسی تھیلی میں ڈال لیں، پانی کی بوتل میں ڈال دیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ صبح جب وقوف مزدلفہ ہو جائے یعنی حج کا ایک واجب ادا کرنے کے بعد مینا جائیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ مینا جا کے فوراً شیطان کو کنکر ماریں؟ حاجی اپنی طبیعت کو بھی دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اگر فوراً نہیں جا سکتا کوئی حرج نہیں، تھوڑا سستا لے، ناشتہ کر لے، تھوڑا ٹھہر جائے، اور اس کے بعد یہ چلا جائے۔ ایک شیطان کو اس نے کنکر مارنا ہے جو سب سے بڑا ہے، پہلے دوسرے کو چھوڑ دینا ہے، تیسرے کو اس نے رمی کرنی ہے، اور رمی کرنے کے بعد دعا۔ اب دوسرا واجب اس نے پورا کر لیا، لیکن دوسرا واجب کا 1/3 حصہ ہوا ہے، 2 حصے باقی ہیں اس کے، یعنی 2 دن کی رمی رہتی ہے، 11 اور 12 کی رمی رہتی ہے اس کے ذمہ۔ 11 اور 12 کی رمی تھوڑی اس سے مختلف بھی ہے، وہ اس کے ذمہ واجب ہے، وہ واجب آدھے سے 1/3 ادا کر لیا، 2 حصے اس کے باقی رہ گئے۔ اب ایک اور واجب ہے حج کا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ 10 ذی الحج کو آپ کے جو ٹور آپریٹر ہیں انہوں نے آپ کو بتلا دیا، جی آپ کی رمی کے بعد آپ کی قربانی فلاں وقت تک ہو جائے گی۔ مثال ہے کہ آپ نے صبح رمی کی ہے، 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، آپ کو جو وقت یہ دے دیں، پھر بھی اس میں تھوڑا احتیاط کے ساتھ آپ رہیں، اور قربانی کے بعد آپ اپنے سر کے بال
کاٹ سکتے ہیں، عورتیں کاٹیں، مرد بھی کاٹ بھی سکتے ہیں برابر، اور مونڈنا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ افضل ہے۔ عورتوں کے بال کاٹنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ جیسے چٹیا بنانے کے لیے بالوں کے 3 حصے بناتی ہیں اور ہر حصے کے انگلی کے پورے پہ چڑھا کے کینچی سے کاٹ لیں تو یہ برابر سارے سر کے بال کٹ جائیں گے۔ تو اگر تو قربانی ہو چکی ہے، اب دیکھیں ہم چلتے ہیں کہ وقوف عرفہ ہو گیا، یہ ایک واجب تھا، رمی ہو گئی یعنی 10 ذی الحج کی، بڑے شیطان کو کنکر مارا، اور اس کے بعد قربانی بھی اگر آپ کی ہو گئی ہے، یہ ایک اور واجب ہو گیا ہے، تو قربانی بھی ہو گئی، وقوف عرفہ ہو گیا، کنکر مار لیے، قربانی ہو گئی۔ اب قربانی کے بعد اجازت ہے کہ آپ حلق کرا سکتے ہیں، سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، مونڈ سکتے ہیں، یہ ایک اور واجب ادا ہو جائے گا اگر قربانی ہو گئی۔ اب ایک فرض رہتا ہے، ایک فرض تو ادا ہو گیا، وہ 9 ذی الحج کا قیام تھا وہاں عرفات میں، اس کے بعد ایک حج کا فرض اور رہتا ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف زیارت میں یہ بات یاد رکھیے، رمی سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، قربانی سے پہلے حلق نہیں کر سکتے، رمی 10 ذی الحج کی، اس سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، رمی سے پہلے اور قربانی سے پہلے سر کے بال کاٹ مونڈ نہیں سکتے، لیکن رمی کے بعد قربانی سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ ترتیب ضروری نہیں ہے، طواف زیارت احرام میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی قربانی ہو گئی ہے، آپ نے سر کے بال کٹوا دیے، منڈوا دیے، عام لباس میں آ گئے، تب بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ سیدھا حرم چلے جائیں، آپ کو مثال اگر پتہ چل گیا کہ میری قربانی جلد ہو گئی ہے، آپ مینا سے حرم چلے گئے، آپ نے طواف زیارت کر لیا، اور طواف کے بعد آپ نے سعی بھی کر لی، سعی کر لی تو ایک فرض ادا ہو گیا اور ایک ساتھ اس کے واجب بھی ادا ہو گیا۔ ایک واجب ہمارا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ صفا مروہ کی سعی، حج کا ایک فرض ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ اس طواف کے بعد اگر آپ نے سعی ساتھ کر لی تو کیا ہو گیا؟ کرنی بھی چاہیے، تو ایک حج کا ایک واجب اور ادا ہو جائے گا۔ اب آپ کے 2 دن کی رمی رہ گی، واپس مینا تشریف لے جائیں گے۔ سنت بھی یہی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کی قربانی 10 ذی الحج کو ہو گئی تھی، آپ نے بال بھی کٹوا لیے تھے، آپ نے 10 ذی الحج کو ہی طواف زیارت بھی کر لیا تھا، ساتھ سعی بھی کر لی تھی، اب آپ نے واپس لوٹ کے مینا جانا ہے، کوئی عذر نہ ہو تو بالکل مینا جائیں، سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ٹھہرے، مینا میں ٹھہرنے کے بعد آپ کے ذمہ 2 دن کی رمی رہ گئی۔ رمی پھر میں عرض کر دوں کہ شیطان کو کنکر مارنے کو کہتے ہیں۔ اب تاریخ آ گئی ہے 11 اور 12، 2 دن کی رمی رہ گئی ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی مختلف ہے۔ 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کی رمی کی تھی، وہ جمرہ عقبہ کی تھی، اب جمرہ اولا، ثانیہ اور عقبہ، پہلا، دوسرا اور تیسرا شیطان ترتیب کے ساتھ ان کی رمی کرنی ہے، اور پہلے دن پہلی رمی یعنی چھوٹے شیطان، پہلے شیطان کو جب کنکر ماریں گے، اور رمی نام ہے 7 کنکر مارنے کی۔ ایک بات اس میں اور بھی تفصیل سے عرض کر دوں کہ وہاں شیطان نہیں موجود، وہاں ایک علامت موجود ہے، ایک دیوار بنی ہے، اس کو کنکر مارنا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورضا للرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کو راضی، شیطان کو غصہ دلانے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ رمی طریقہ کیا ہے؟ اس کنکر کو آپ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں پکڑیں گے اور اس دیوار کی طرف ماریں گے، دیوار کو لگ جائے تب بھی ٹھیک، ایک دائرہ بنا ہے اس کے اندر گر جائے تب بھی ٹھیک، اگر یہ دونوں کام نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ کریں گے، نہ لگا ہے نہ اس دائرے کے اندر گیا ہے، دوبارہ کریں گے۔ تو پہلے شیطان کی رمی کے بعد نکلیں گے تو مختصر دعا کر لیجئے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اور بیت اللہ کا رخ اب بہت آسان ہے، وہ جو ہے نا کلاک ٹاور وہاں سے نظر آ رہا ہوتا ہے، چل پڑیں اس طرف
تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے دعا کر لیں، رکنے ویسے وہ دیتے نہیں رش کی وجہ سے، لیکن کوشش کریں تھوڑی دعا کریں۔ دوسری شیطان کی رمی بھی اسی طرح ہے، 7 کنکر مارنے اس دیوار کو یا اس دائرے کے اندر گر جائیں تو رمی ادا ہو جائے گی۔ تو پھر دوسری شیطان کو رمی کے بعد بھی پھر دعا کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں اور دعا کر لیں، اور تیسرے شیطان کی رمی بھی اسی طرح کرنی ہے، لیکن پھر ٹھہرنا نہیں ہے، پھر چلے جانا۔ دو پہلے اور دوسرے کے بعد دعا کرنی اور تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی۔ اور یہ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اس میں جو صحیح بات ہے کہ یہ جو 11 تاریخ کی رمی ہے یہ زوال کے بعد ہے، اور 12 تاریخ کی رمی بھی زوال کے بعد ہے۔ پہلی جو 10 تاریخ کی رمی ہے وہ صبح بھی کر سکتے ہیں اور عذر کی وجہ سے رات گئے تک کر سکتے ہیں، دوسری رمی بھی رات عذر کی وجہ سے اس میں تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ تو وقت جو ہے اس میں اس کا بھی لحاظ کیا جائے، وہاں انتظامات کی وجہ سے پہلے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی اور مسئلہ نہ ہو تو رمی کے لیے زوال سے پہلے اگر نکل جائیں اور وہاں جب اذان شروع ہو جائے تو رمی اس کے بعد کر لی جائے، کیونکہ عین زوال کے بعد اذان ہو جاتی ہے۔ تو 10 ذی الحج کی رمی، 11 ذی الحج کی رمی اور 12 ذی الحج کی رمی، یہ رہ گئے تھے۔ یہ واجبات 3 دن پورا کرنے کے بعد حج کا رمی والا جو واجب ہے پورا ہوگا، اس کو خود پورا کرنا ہے۔ اور ایک چیز پھر رہ جائے گی، آپ پھر واپس مکہ مکرمہ میں آ گئے، اپنے ہوٹل میں آ گئے، پھر آپ نے یا مدینہ منورہ جانا ہے یا آپ نے اپنے ملک واپس آنا ہے، ایک طواف اور کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں طواف وداع۔ طواف وداع یہ آپ جب بھی آنے سے پہلے اس نیت سے ایک طواف کر لیں کہ یہ میرا طواف وداع ہے۔ وداع کا معنی ہے جانے کا، واپسی کا طواف، واپسی کا طواف کر لیں گے، حج کے 6 واجبات پورے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ فرائض اور واجبات حج کے دن، حج کے مہینے، مختصراً اس میں یہ باتیں عرض کی ہیں ساری، اور اس میں اس بات کا خوب اہتمام رہے کہ حرم کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے۔ جب آپ حرم میں جب تک ہیں، حج سے پہلے، حج سے بعد 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس میں سستی انسان نہ کرے۔ اور ایک چیز اور بھی بڑی سستی والی دیکھنے میں آتی ہے کہ جی وہ بھی ایسا کر رہا ہے، میں ایسا، وہ دوسرا کوئی کسی کا غلط کام ہمارے لیے حجت نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی راستے میں کھڑا ہو گیا، جیسے آپ کے یہ جو ہوٹل ہیں میرے خیال سے یہ شارع ابراہیم خلیل پہ مسفلہ میں ہی ہیں، کئی لوگ وہاں سے ہوٹل سے باہر ہی مصلی بچھا لیتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تو مثال ایسے ہی ہے جیسے لائیو آپ ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہاں کی نماز ہو رہی ہے، یہاں مصلی بچھا لیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو صفوں میں اتصال اور نماز کے لیے جتنا آگے جا سکیں، جہاں تک صفیں آئی ہیں وہاں آپ پہنچ جائیں، ان کے ساتھ نماز کی شرکت کی جائے، اس کا خوب اہتمام کیا جائے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے اپنے ملک کے لیے، پوری ملت کے لیے۔ اور پھر ایک بات یہ عرض کروں گا، حج مشکلات کا نام ہے، اس پہ صبر، تحمل، جلد بازی سے بچا جائے، اپنے آپ کو گالم گلوچ سے بچایا جائے، اور جہاں کوئی تکلیف بھی آئے اللہ کے لیے درگزر کی جائے۔ کوشش تو ہوگی، ظاہر ہے آپ سے معاوضہ لے رہے ہیں، اس معاوضے پہ پورا اترنے کی یہ کوشش کریں، لیکن کہیں کمی آ جاتی ہے، انسان ہے۔ یا ایسی بات بھی ہے جیسے ساجد بھائی نے یہ کہا کہ جدہ ایئرپورٹ اترنے کے بعد آپ اس ملک کے قوانین کے تابع ہو جاتے ہیں، آپ بھی تابع ہیں، آپ کی کمپنی بھی تابع ہے۔ بعض مرتبہ کمپنی کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے لیکن آرڈر کچھ اور آ جاتا ہے، تو اس کو فالو کریں، اس کی جو ہے ان کی بات مان کے چلیں گے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اللہ پاک سب کے حج کو قبول فرمائے، ہمارا یہاں کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہمارے اس حج کو حج مبرور بنا دے اور پوری امت کے لیے اس کو جو ہے بہتری کا اس کے لیے حاجیوں کے حج کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مدینہ منورہ کے بارے میں رہ گئی، چونکہ میں تھوڑا ٹائم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لیے آئے تو اس کو چاہیے میرے پاس بھی آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری ایسے ہے جیسے زندگی میں کوئی جس نے آپ سے ملاقات کی ہو، تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ یہ بھی سفر
مکہ سے مدینے کا یا یہاں سے پاکستان سے مدینے کا سفر یہ بھی بڑا محبت والا عشق والا سفر ہے، اس کو اسی طرح کیا جائے، اسی نظریے سے کہ میرے نبی کا شہر ہے، میرے نبی کی مسجد ہے، میرے نبی کی وہ جگہیں ہیں جہاں آپ احد ہے جو ہے اس میں قبا ہے، قریب کے جتنے وہ جگہ ہیں، ان ساری کا احترام قدر دل میں خوب ہو، محبت رسول کے ساتھ انسان یہ سفر کرے اور روزہ اطہر پہ بڑے عشق کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ حاضری دے، حج میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو، موبائل کی سیلفی، موبائل کی ویڈیو، اس سے اجتناب ضرور کرے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ہمارے اس عمل کو خراب کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ مسجد نبی میں باب السلام سے مرد داخل ہوتے ہیں سلام کے ساتھ، سلام کے لیے انتہائی عقیدت کے ساتھ، اور ایک بزرگ نے بڑی خوب بات کہی، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابید یہاں روح رسول عربی ہے۔ اسی کے ساتھ نہ آواز بلند ہو، نہ قدم انسان زور سے مارے، بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ روزہ اطہر کے سامنے مواجہ شریف پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اور اسی طرح السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو الفاظ یاد ہوں۔ عورتوں کو دوسری طرف سے موقع دیا جاتا ہے، ریاض الجنہ کے قریب لایا جاتا ہے یا ریاض الجنہ میں لایا جاتا ہے، وہاں سے اسی طرح سلام عرض کریں۔ اسی طرح آپ کے ساتھ دو آپ کے وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما آرام فرمائیں، ان کو بھی سلام پیش کرے، اور بڑی عقیدت کے ساتھ وہاں بھی رہے، وہاں بھی نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجدوں سے 1000 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو مسجد نبی کی نماز کا بھی اہتمام ہو، درود شریف کی کثرت ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، اور یہ حضور کا حرم ہے، وہ حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرم فرمایا، اللہ نے حرم بنا دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم بنایا۔ اس میں بھی بہت ادب احترام، ہر جگہ بڑی شائستگی کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ وقت گزارے، اللہ قبول فرما لے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے مختصر وقت میں، جیسا کہ دونوں احباب نے ذکر کیا کہ ایک مجلس میں حج کے احکام اور اس کے طریقے کو سیکھنا یہ مشکل بات ہے، بار بار اس کی پریکٹس ہونی چاہیے اور بار بار اس کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کے جو سنن ہیں، مکمل سنت نبوی کے مطابق آپ کو حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حافظ طارق صاحب سے گزارش کروں گا کہ حج کے انتظامات کے حوالے سے کچھ گزارشات وہ آپ سے کریں گے، اور اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر نماز، اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آج کی یہ ہماری حج ٹریننگ پروگرام جو تربیتی ورکشاپ ہے، ہم دفاع وطن پاکستان کے اوپر جو شہید ہوئے ہیں ہم ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ چیئرمین کمپنی گروپ آف کمپنی کی ہدایت کے اوپر آج کی یہ تربیتی ورکشاپ ہمارے دفاع وطن کے اوپر جو شہداء ہیں ان کے نام منسوب کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ لوگوں نے کافی تفصیل سے باتیں سن چکے ہیں، اگر ان سننے کے بعد، جاننے کے بعد اگر آپ یہ ساری چیزیں یاد رکھیں گے تو یہ ناممکن بات ہے، یہ ساری چیزیں یاد کرنا ناممکن بات ہے۔ جو یہاں کی باتیں ہیں وہ یہاں سمجھ لیں، وہاں بھی ہر روز جس دن کوئی ایکٹیویٹی ہوگی ہم آپ کو وہاں بھی اسی طرح اکٹھا تربیتی ورکشاپ میں ہم آپ سب کو اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد اگلا لائے عمل بتاتے رہیں گے۔ لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو ہمارے ساتھی، ہمارے جتنے بھی ہمارے گروپ ہیں، وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہ سفر کر رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس لیگیج کتنا ہے، اس لیگیج کے سائز اور اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ سب ساتھیوں کا 40 کلو لیگیج ہے جو کہ آپ کا بیلٹ کے اوپر جمع ہونا ہے، جو کہ اس کا وزن 20 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 20 کے 2 نگ ہونے چاہیے۔ ہر بیگ کے آپ نے نشانی لگانی ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اپنے سامان کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ جس طرح آپ گھر سے سامان لے کے اسلام آباد ایئرپورٹ جائیں گے، واپسی آپ کی مدینہ شریف سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے، جاتے ہوئے آپ کی جدہ ڈائریکٹ فلائٹ ہے، آپ نے مدینہ شریف سے واپس اسلام آباد آنے تک آپ کے سامان کی پوری ذمہ داری آپ کے اپنے اوپر ہوگی۔ آپ اپنے بیگوں کو نشانی لگا کے بھی رکھنی ہے، کوئی کپڑا لگا دیں،
کوئی جو اپنی نشانی ہماری خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں لگاتی ہیں وہ لگا کے اپنے رشتہ داروں کو روانہ کریں۔ اس کے بعد جو خاص ضروری بات یہ ہے کہ 65 ایج 65 سال کے جو ساتھی ہیں انہوں نے لازمی اپنی کرونا ویکسین نادرا سے اپڈیٹ لینی ہے، کیونکہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ ایئرپورٹ سے واپس آتے ہیں آپ کے تمام خرچے جو ہے نا وہ ریورسیبل نہیں ہیں، نان ریفنڈیبل چیزیں آپ کے ساتھ۔ اس لیے اپنے ذہن میں رکھیں جو 65 سال سے اوپر والے لوگ ہیں وہ لازمی اپنا کرونا ویکسین کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ ویزے کی کاپی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، پاسپورٹ کی کاپی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹکٹ کی کاپی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ ان ساری چیزوں کے ڈاکومنٹس کی کاپیاں آپ نے 2 3 رکھنی ہے۔ وہاں آپ سم لیں گے آپ کو وہاں بھی ضرورت پڑے گی ویزے کی کاپی، اور جب آپ کسی جگہ ایئرپورٹ سے آگے باہر ہوتے ہیں پاسپورٹ تو آپ کے ایئرپورٹ پہ کلیکٹ کر دیے جائیں گے، وہ تو سعودی گورنمنٹ کے پاس چلے جائیں گے۔ آپ کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ویزے کی، پاسپورٹ کی اور ٹکٹ کی، ایک تو آپ نے ہاتھ میں لے کے جانی ہے، ایک 2 آپ کے پاس بیگوں میں بھی ہونی چاہیے۔ پھر جو آپ کی میڈیسن ہے وہ آپ نے حاجی کیمپ میں جا کے جمع کرانی ہے، ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ حاجی کیمپ ویکسین لگانے کے لیے ٹائمنگ ہے صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک۔ آپ نے حج اپلیکیشن جو ہے وہ لازمی ساتھ لے کے جانی ہے، اگر اس کی آپ نے اسکرین شاٹ لے لی ہے تو وہ نمبر آپ ان کو بتائیں گے، کمپنی نام پڑھ کے بتائیں گے۔ یہ 3 کمپنیاں ہیں، یہ ویڈیو والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ کمپنیاں ذرا ان کو ضرور دکھا دیں۔ ایک تو یہ 3 کمپنیاں آپ یاد رکھیے گا، آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں آپ کی 3 کمپنیاں آپ کی شناخت ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے شرکہ الندا، دوسرے پہ لکھا ہوا ہے شرکہ الفجر، اور تیسرا آخر پہ لکھا ہوا ہے کاروان جمشید۔ یہ آپ کے پاکستان میں آپ کی پہچان ہے۔ جب آپ سعودیہ چلے جائیں گے تو آپ کی پہچان یہ ہوگی منظم الخبیب، منظم جو لکھا ہوا ہے یہ ذرا دیکھ لیجئے گا جہاں مکہ شریف کا فوٹو لگا ہوا ہے۔ سعودیہ میں جو آپ کی پہچان ہوگی وہ منظم الخبیب کمپنی کے نام سے ہوگی۔ الخبیب منظم ہماری وہاں کی سپانسر ہوگی، ہمارے ویزے جو ہیں وہ الخبیب منظم کے ہیں، لیکن آپ کی جو پاکستان میں اور سعودیہ میں رسپانسبلٹی جو ان 3 کمپنیاں کی جو آنر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، جیسے کہ سردار ساجد صاحب چیئرمین آف کمپنی ہیں، سردار امجد اقبال صاحب کوآرڈینیٹر مکہ ہیں، انہوں نے آپ کے ویزے نکالنے میں مکہ مدینہ شریف کے ہوٹلوں میں اور آپ کے کھانے پینے کے تمام معاملات دن رات ایک کیے، اور تب آپ کے ویزے پروسیس ہو چکے۔ الحمدللہ یہ ہماری کامیابی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی کامیابی ہے کہ جو پہلے 13,000 ویزے پاکستان کو ملے، آپ کی کمپنیوں کو پہلے وہ 13,000 میں وہ ویزے ملنے میں ان کی بہت بڑی کوشش ہے، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا وہاں دن رات 24 گھنٹے یہ کام کرتے ہیں۔ جب آپ حج پہ جائیں گے تو یہ 24 گھنٹے آپ کو وہاں نظر بھی آئیں گے، مکہ مدینہ شریف کے تمام معاملات یہ دیکھتے ہیں، اور باقی جتنے معاملات ہم سب اکٹھے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارے ویزے ہم نے کتنی کوشش کی، ہم نے دن رات ایک کیے۔ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ 67,000 پرائیویٹ جو حاجی ہیں وہ ابھی تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا۔ گورنمنٹ وزیر اعظم سے لے کر کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہماری آرگنائزیشن نے کہ وہاں اپیل نہ کی ہو، لیکن ابھی تک وہ 67,000 حاجیوں کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکا۔ آپ تمام حجاج کرام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ان حاجیوں کو بھی لے جائے، اللہ پاک ان حجاج کرام کا بھی بندوبست کرے کہ جن کو اللہ کا بلاوا آتا ہے وہی جاتا ہے۔ اللہ کے بلاوے کے بغیر آپ کروڑ روپیہ بھی لگا دیں تو اللہ کی حاضری مقصود جب تک نہ ہو آپ نہیں جا سکتے۔ دوسرا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں آپ نے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ سعودیہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو سعودیہ سے ہم جب مدینہ شریف سے موو کرتے ہیں واپس پاکستان کے لیے تو وہ ہمیں وزارت وہاں کی لوکل ٹائم دیتی ہے، وہ کبھی 8 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے اور کبھی 6 گھنٹے کا، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا، ہم جب جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے سب سے پہلے اپنے بیلٹ پہ جا کے اپنا سامان کلیکٹ کرنا ہے امیگریشن کے بعد، اس کے بعد وہ ایک بڑے ہال میں ایسے ہم کو اکٹھا کر دیں گے۔ بسیں باہر لگاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، اس میں نہ ٹور آپریٹر کچھ کر سکتا ہے، ہم بھی اسی لائن میں ہوں گے، آپ بھی اسی لائن میں ہوں گے۔ اگر آپ پیدل ہوں گے ہم بھی آپ کے ساتھ پیدل ہوں گے، اگر آپ ہوٹل میں ہوں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہوٹل میں ہوں گے۔ جہاں ہمارا بس چلے گا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اپنے حجاج کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ تو جدہ میں ہمارے 8-10 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے مکہ پہنچنے میں، تو اس لیے اپنے ذہنی طور پہ یہاں سے آپ اپنا ڈرائی فروٹ ٹائپ کوئی چیزیں، بسکٹ ٹائپ اپنی چیزیں ضرور اپنے بیگ میں رکھیں، جو کہ عرفات سے واپسی مزدلفہ میں بھی کام آئے گا آپ کو، اور یہ جو سفر ہے آپ کا لانگ روٹ سفر ہوتا ہے اس سفر میں بھی آپ کو کام آئے گا۔ دوسرا، جب آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ہمارا جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ یا ہمارا جو آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ہمارے ہوٹل میں پہنچیں گے
ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز 3 ٹائم کا کھانا پرووائڈ کریں گے۔ جب کہیں آپ سفر میں ہوں گے، کہیں بھی راستے میں ہوں گے، تو معلم منا میں آپ کو 5 دن معلم کا کھانا ہوگا، اور سفر میں جب ہم مدینہ ٹریول کریں گے تو سفر میں آپ کا اپنا ہوگا۔ جب آپ ہوٹل میں پہنچیں گے تو آپ کو 3 ٹائم کا کھانا وہ کمپنی پرووائڈ کرے گی۔ اس کے بعد آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم 7 ذو الحج کی رات کو عشاء کے بعد کھانا کھا کے ہم نے منا کے لیے روانہ ہونا ہے، ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے کہ جی فوراً عشاء کے بعد 8 بجے اپنے حجاج کو ریڈی رکھیں۔ ہم حجاج کو احرام کی حالت میں ڈیلی اس کو ریڈی رکھتے ہیں۔ اتنی دیر اتنا رش ہوتا ہے کہ ہر حاجی نے عرفات جانا ہوتا ہے، منا جانا ہوتا ہے۔ تو جب بس ہمارے تک پہنچتی ہے تو اس وقت صبح کے یا رات کے 12 بج چکے ہوتے ہیں۔ حجاج کرام کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے بیچاروں کو کہ یار یہ بس اتنی لیٹ کیوں ہوئی ہے، آپ نے ہمیں تو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ اس لیے ہم بھی وہاں بے بس ہیں۔ ہم نے اس لیے آپ کو ہائی الرٹ کر کے ریڈی کر کے تیار رکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو ٹائم دیا اس ٹائم پہ اگر بس آ جاتی ہے تو ہمارے حجاج کرام یہ نہ ہو کہ احرام باندھ رہے ہوں، غسل کر رہے ہوں یا سوئے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر جب ہم منا کی طرف روانہ ہوں گے اس وقت ہم اپنے خیموں میں چلے جائیں گے۔ ایک ضرور ذہن میں رکھیے گا، سب بھائی ہمارے بہنیں بیٹیاں موبائل یوز کرتی ہیں، جب ہم مکہ شریف ہوٹل میں جائیں، اگر میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین باپ بیٹا ہیں، ماں بیٹا ہیں، تو وہ لازمی اپنے ہوٹل کی لوکیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو واپس آنے میں پرابلم نہ ہو۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ واپسی میں اکٹھے آئیں گے، کیونکہ عورتیں الگ عمرہ کرنے جاتی ہیں اور مرد الگ جاتے ہیں، صرف آپ کی اکوموڈیشن اکٹھی ہے، حرم میں آپ نے الگ الگ ہو جانا ہے۔ اس لیے جب مکہ شریف سے آپ ہوٹل میں پہنچے، ہوٹل کی لوکیشن اپنے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں۔ جب منا پہنچے تو منا کے خیمے کی لوکیشن اپنے ایک دوسرے کے ساتھ سینڈ کر دیں۔ جب عرفات پہنچے تو عرفات میں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ لوکیشن سینڈ کر دیں۔ جب واپس مزدلفہ ہم آئیں گے تو غروب آفتاب کے بعد، مغرب کے بعد ہم نکلیں گے۔ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہم نے مزدلفہ آ کے پڑھنی ہے۔ تو جب ہم مزدلفہ پہنچیں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے ہماری گاڑیوں کو پولیس یا گورنمنٹ نہیں چھوڑے، بھگا دیتی ہے وہ، کیونکہ اگر اتنے لوگوں کی ٹرانسپورٹ کو چھوڑو گے تو 199 جو کنٹریاں ہیں یہ کیسے حج کر سکیں گی؟ تو وہ بسوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مزدلفہ سے ہم آگے ہم نے شیطان کو مارنے کے لیے پیدل جانا ہے۔ شیطان کو پیدل مارنے کے بعد ہم نے مکہ ہوٹل میں خود پیدل پہنچنا ہے۔ جب مکہ پہنچ جائیں گے تو آپ کا جو 5 دن کا منا کا کھانا ہے وہ منا میں ہوگا، ہوٹل میں مکہ میں کھانا نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ نے وہاں جو فریشمنٹ کرنی ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے۔ جب مکہ شریف آ کے پہنچیں گے آپ نے آرام کرنا ہے اس وقت تک جب تک آپ کی قربانی کی آپ کو اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی، آپ کو میسج نہیں آ جاتا ہے، آپ نے ویٹ کرنا ہے، اس وقت تک آپ نے آرام کرنا ہے۔ مفتی صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ جا کے طواف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے حجاج گم بھی ہو سکتے ہیں، لیٹ ہو جائیں، اس کی قربانی میں تاخیر ہو جائے، تو وہاں کے جو تمام انتظامات ہیں وہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں وہاں۔ تو آپ نے ہمارا ویٹ کرنا ہے۔ ویٹ کرنے کے بعد جب قربانی ہو جائے گی تو آپ نے طواف زیارت کے لیے چلا جانا ہے، طواف زیارت کر کے اس کے بعد صفا مروہ کرنا ہے اور واپس اپنے ہوٹل میں آ جانا ہے۔ ہوٹل سے بعد رات کو انشاءاللہ ہم پھر اپنے گروپ کی صورت میں جائیں گے منا میں۔ یہ پہلا دن ہو گیا۔ جب دوسرے دن ہم نے شیطان کو مارنا ہے تو ہم نے مکہ شریف نہیں آنا ہے، ہم نے مکہ شریف کے تمام معاملات مکمل کر لیے، ہم نے واپس اپنے خیمے میں ہی شیطان کو مار کر واپس چلا جانا ہے۔ پہلے دن ہم نے ایک شیطان کو مارنا ہے، دوسرے دن ہم نے تینوں شیطانوں کو مارنا ہے، تینوں کو مار کے واپس اپنے خیمے میں چلا جانا ہے۔ وہاں آپ کو 3 ٹائم کا کھانا پرووائڈ ہوگا۔ پھر جو 12 ذو الحج کو آخری دن ہوگا 12، ہم نے تینوں شیطان کو مار کے واپس اپنے مکہ چلا جانا ہے۔ 12 ذو الحج کو ہم حج سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے دن 13 ذو الحج تک ہم نے آرام کرنا ہے۔ 13 ذو الحج کو بعد نماز عشاء آپ نے کھانا کھانا ہے۔ کھانے کا ٹائم یاد رکھیے گا، وہاں بھی ٹائم لکھا ہوگا۔ ہم نے فجر کے بعد ناشتہ سٹارٹ کرتے ہیں 9 بجے تک، اس کے بعد ہمارا رات کا کھانا عشاء کے بعد ہوتا ہے، عشاء سے لے کر 10 بجے تک۔ تو اس کے بعد کوئی ساتھی اگر لیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہ گلہ شکوہ کرے کہ میرا کھانا ختم ہو گیا ہے یا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کوئی جو بھی حاجی رہ جائیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں فوراً کوئی چیز ایک دم پرووائڈ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے 12 ذو الحج کو ہم انشاءاللہ منا سے فارغ ہو کے آ جائیں گے۔ جب آ جائیں گے تو 13 ذو الحج کو ہم نے آرام کرنا ہے اور 13 ذو الحج کی رات کو ہم نے طواف وداع کر کے ریسٹ کرنا ہے۔ 14 ذو الحج کو صبح انشاءاللہ العزیز ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم 11 بجے 12 بجے ہم کو موو کرائیں مدینہ شریف کے لیے۔ تو آگے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹائم کون سا ملتا ہے، لیکن یہ اپنا شیڈول یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے، پھر 14 ذو الحج کو جب مدینہ شریف روانہ ہوں گے آپ نے ریسٹ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے تمام انتظامی امور مکمل ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی تمام کی ریاض الجنہ بھی کمپلیٹ کر لیں۔ جب ریاض الجنہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت ہم آپ کو گروپوں میں شیئر کریں گے کہ عورتوں کی ٹائمنگ کیا ہے اور مردوں کی ٹائمنگ کیا ہے۔
عورتوں کا الگ ٹائم ہوتا ہے، مردوں کا الگ ٹائم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مردوں کی اسی وقت ہو جائے اور عورتوں کی دوسرے دن ہو، پر یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ گروپوں کی صورت میں بھی آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے، اور تربیتی ورکشاپ جو مکہ شریف میں ہوا کریں گے وہ اس میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے. یہ حج کے سارے معاملات اور مشکلات پریشانیاں صرف اور صرف مکہ شریف میں ہیں، مدینہ شریف میں صرف سکون ہی سکون ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. نماز کا ٹائم بھی ہو گیا میرا خیال ہے، پہلے نماز پڑھیں. اپنی جو میڈیسن ہے وہ آپ نے ساتھ رکھنی ہے، ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق آپ نے یہاں حجی کیمپ لے کے جانی ہے. اپنی اپلیکیشن، حج اپلیکیشن فارم آپ نے ان کو دکھانا ہوگا تو تب لگے گا. ہر حاجی کے لیے 17,000 پاکستانی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کیا ہے اس ویکسین کے لیے. وہ آپ کو ایک کارڈ دیں گے، وہ ویکسین کارڈ آپ نے لے کے پاسپورٹ کے ساتھ لگانا ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھنا ہے. میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعائیں مختصر کریں، اور شہدائے پاکستان کے لیے اور جشن پاک فوج کے افواج کے لیے جو آج سنا ہے کہ ہماری سیز فائر ہو گئی، اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، جو سیکھا سکھایا عمل ہے اللہ اس کو قبول فرما، اس کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو حج پہ جانے والے ہیں اللہ ان کے حج کو حج و مبرور بنا. خدمت والے کمپنیز والے اللہ ان کو صحیح طریقے سے ان کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرما، اس پہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، امن سلامتی کے اسلام کو اس کو گہوارہ بنا. ہندوستان اور اس کے حواریوں کے شر سے اللہ تو محفوظ فرما. جتنے شہداء سولین اور ہمارے فوجی بھائی ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما. اس کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ ہندو بنیے کہ اللہ اس بدماشی کو رب تو ختم فرما. کشمیر کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے افواج پاکستان کو ہمت، حوصلہ اور استقامت عطا فرما. ان کی مدد فرما اللہ، ان کی تو مدد فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. اور یا اللہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد، باہم الفت، محبت اور پیار نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم.